سنت مؤکدہ جس کی تاکید کی گئی، زور دیا گیا جس پہ، اس کے بھی تارک ہو رہے ہیں، نہیں پڑھ رہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ ہم لوگ بدعملی سے، سستی سے، دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، سستی کی وجہ سے ہلکا سمجھنے لگ گئے۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ ننگے سر نماز نہ پڑھا کرو، ننگے سر نماز نہ پڑھا کرو۔ نہیں مانتے؟ وہ جی بغیر ٹوپی کے بھی نماز ہو جاتی ہے، تو آپ نے ٹوپی کو ہلکا سمجھانا۔ یہ ہلکا سمجھنا آپ کو کہاں تک لے جاتا ہے آپ کو نہیں پتا۔ کبھی مجبوری ہے، نہیں ہے اور بات ہے، پہننا ہی نہیں ہے، نہیں جی اس کے بغیر بھی نماز، تو حضور نے ننگے سر نماز کیوں نہیں پڑھی؟ صحابہ نے کیوں نہیں پڑھی؟ اولیاء نے کیوں نہیں پڑھی؟ وہ تو پگڑیاں باندھ کے پڑھتے تھے، امامہ باندھ کے پڑھتے تھے، کتنے درجے ثواب زیادہ ہو جاتا۔ اور آپ ٹوپی بھی نہ پہننا چاہیں، ہلکا سمجھیں، تو ہلکا سمجھنے والوں کے لیے مسئلہ بہت سخت ہے، معمولی بات نہیں۔ دیکھنا ہو، میری بات نہیں سننا، بہار شریعت میں دیکھ لیں، اس میں آپ پڑھ لیجئے گا، اس میں بھی بیان ہوا ہے کہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا، اگر اس کو ہلکا سمجھ رہا ہے، حقیر سمجھ رہا ہے، تو کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے۔ ٹوپی کے بارے میں بہار شریعت کی عبارت آپ کو سنا رہا ہوں۔ سستی سے ننگے سر نماز پڑھنا، یعنی ٹوپی کا پہننا بوجھ معلوم ہوتا ہو یا گرمی معلوم ہوتی ہو تو مکروہ ہے، اور اگر تحقیر نماز مقصود ہے، یعنی نماز میں ضروری نہیں سمجھ رہا، اس کو ہلکا سمجھ رہا ہے، مثلا یہ کہ نماز کوئی ایسی شان والی چیز نہیں کہ جس کے لیے ٹوپی یا عمامہ پہنا جائے، تو بہار شریعت کے الفاظ ہیں تو یہ کفر ہے۔ کیا ہے؟ حوالہ چاہیے، بہار شریعت کا حصہ تیسرا، صفحہ نمبر 631، لکھنے والے صدر الشریعہ حضرت مولانا امجد علی صاحب، جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خلیفہ ہیں، ان کی یہ کتاب لکھی ہوئی، اس میں مسائل بیان کیے ہیں انہوں نے، یہ اس سے عبارت پڑھ کے میں نے آپ کو سنائی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ نماز کی تحقیر، کہ نماز کو کوئی چیز ہی نہیں سمجھنا شان والی کہ اس کے لیے ٹوپی یا عمامہ پہنا جائے، کوئی نماز کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، تو جو ایسا کرتا ہے انہوں نے لکھا یہ کفر ہے۔ اندازہ کریں، آپ کا دل چاہے کتاب نکال کے دیکھ لیجئے گا، میں نے آپ کو حوالہ بھی سنا دیا۔ حکم سن کر نہ ماننا، اس کو ہلکا سمجھنا شریعت کے حکم کو۔ پہلے چونکہ یہ باتیں میں نہیں بتاتا تھا، لوگ ایسی مشکل میں نہ آ جائیں، اب عام ہو گئی ہے، بدھ کے دن ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، بدھ کے دن ناخن اونچی کہیں، ویڈنسڈے کو یوم الاربعاء، عربی میں یوم الربوع، بدھ کا دن آپ کے ہاں مشہور ویڈنسڈے، ناخن نہیں کاٹنے چاہیے۔ ایک عالم نے کہا یہ ضعیف حدیث ہے۔ ضعیف کا مطلب راوی جس نے آگے بیان کی ہے وہ کمزور ہے، حدیث کے الفاظ نہیں، وہ کمزور نہیں ہوتے۔ ضعیف کے معنی کمزور، ٹرانسمیشن، جو مطلب یہ کہ اس نے اس سے سنی، اس نے اس سے سنی، کسی کے نام میں شک ہو جائے تو اس کو کمزور کہہ دیا جاتا ہے۔
اس نے کہا یہ کمزور روایت ہے. کیا مطلب؟ ضروری نہیں ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. اس نے بدھ کے دن ناخن کاٹے. بدھ کے دن ناخن کاٹنے سے یہ برس کی بیماری ہو جاتی ہے. سفید داغ جو جسم پہ، جس کو آپ پیچز بھی کہتے ہیں، منع کیا گیا. اس نے حدیث کو اہمیت نہیں دی. بدھ کے دن ناخن کاٹ لیے، اس کو وہ بیماری ہو گئی. اس کو وہ بیماری ہو گئی. رویا، توبہ کی، گڑ گڑایا، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی چاہی. مگر آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ نبی کا فرمان سن کے اس کو اہمیت نہ دیں تو انجام کیا ہوتا ہے. اب جمعہ پڑھنے آئے ہیں، آپ نے تیاری کی، 2 گھنٹے پہلے تیاری شروع کر دی، 1 گھنٹہ پہلے تیاری شروع کر دی، غسل کیا، کپڑے الگ رکھے، پہنے، خوشبو لگائی، اپنے آپ کو تیار کر کے آئے. ہر قدم پر آپ کو نیکی مل رہی ہے. مسجد میں آئے، جتنی جلدی آئے اتنا زیادہ ثواب مل رہا ہے. جمعہ پڑھ کے جاتے ہیں، آپ کے لیے انعام ہی انعام ہو جاتے ہیں. پھر اگلے جمعے کا انتظار کریں اور شوق سے تو پورے ہفتے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. مگر ہم اہمیت ہی نہ دیں. جی مولویوں کا تو کام ہی یہی ہے، مولوی تو ڈراتے ہیں. ہم اللہ سے پیار سکھاتے ہیں، رب سے پیار کرو، رب کا کہنا مانو. دنیا والے روٹ سکتے ہیں، رب تعالیٰ کو ناراض نہ کرو. وہ اگر روٹ گیا، ناراض ہو گیا تو پھر ہمارے لیے کوئی خیر